For me, like getting suicidal thoughts وہ بہت normal چیز ہے. I guess every one of us, it's some phase think بس کاش زندگی ختم ہو جائے اور چیزیں آسان ہو جائے. وہ آسانی ہم سب انسان ہونے کی عزت سے ڈھونڈتے ہیں. والدین جو ہے اور بھی اس کو دباتے ہیں کہ تم کیا پاگل بنے ہو, تم کس طرف جا رہے ہو, تمہیں غرق ہونا چاہیے, تمہیں مرنا چاہیے, تمہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اس حالت میں وہ کہاں جائے گی یا کہاں جائے گا. آج آپ نہیں دیکھیں گے کہ 70 سال کے کسی عمر رسیدہ آدمی نے بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی, یا یہ کہ کسی خاتون نے. یہ جو ڈائیورشن ہے ٹوٹل جو ہے نا وہ یوتھ کی طرف ہے. اگر کوئی سوسائٹ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی رہا ہو تو لوگ چھپاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہنزا کا تو امیج ہی اچھا ہے, اس کو نہیں خراب ہونا چاہیے. جو ایک سافٹ امیج ہے پورے دنیا میں ہنزا کمیونٹی کا, ہم کوشش کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ آئے. پوری دنیا میں 10 لاکھ افراد ہر سال خودکشی کرتے ہیں. پاکستان میں یہ تعداد بدقسمتی سے 15,000 افراد کے لگ بھگ ہے, جبکہ پاکستان میں وہ افراد جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں ان کی تعداد 50,000 ہے. گلگت بلتستان میں ہنزا اور غیزر 2 ایسے اضلاع ہیں جو اپنی شرح تعلیم کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ایک شہرت اور بھی ہے, اور وہ ہے خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان. آئیے سب سے پہلے ایک اوور ویو لیتے ہیں ایسے افراد کا جنہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن بچ گئے, یا پھر ایسے افراد جنہوں نے لوگوں کو خودکشی کرنے سے بچایا. میں نے چھلانگ مارا دریا میں تو اس وقت بھی مجھے پتہ نہیں چلا. جب میں نے چھلانگ مارا تو دریا میں مجھے پتہ چلا کہ میں جو ہے دریا میں ہوں. تقریباً کوئی 2 کلومیٹر تک دریا مجھے لے کے گیا. گھر میں پتہ نہیں چلا, انہوں نے کہا شاید واش روم میں ہے, کہیں اور بھائیوں کے گھر میں گئے. بیچ میں میرے ذہن میں خیال آتا رہا. خیال اس طرح آ گیا کہ بڑا سا جھیل بن رہا ہے تو اس میں کشتیاں چل رہے ہیں. جب میں نے دریا کی طرف دیکھا تو ایک بندہ دریا پہ آ رہا ہے, بلیک بال والا, تو مجھے پتہ نہیں چلا ہے کون ہے. جب پانی کراس کیا تو میں نے اس کو آواز بھی دیا, تو اس نے کہا تمہارے آواز مجھ تک پہنچ گیا, لیکن مجھے مڑ کے آپ کو دیکھنے کا چانس نہیں تھا. جب وہ کراس کیا تو میں نے اس کو پہچانا کہ یہ تو میرے گاؤں کا ہے. تو جب میں سائڈ پہ نکلا تو میں نے دیکھا کہ بھئی میں تو دریا میں ہوں. تو ایک دم سے میں سائڈ میں نکل گیا, اور دونوں طرف دریا ہے, میں بیچ میں نکل گیا. بیچ میں جب نکلا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے خودکشی کرنا ہے. میرا ذہن جو نا اس پہ آ گیا, تو میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا, میں نے بس جانا ہے. تو پھر جب میں دوڑا دریا کی طرف, تو جب دریا کے پاس پہنچا تو میرا ذہن پھر دوبارہ کام کرنا سٹارٹ کہ نہیں, میں نے اس طرح نہیں کرنا ہے, تو میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اتنے میں ہمارے فوکس کی ٹیم, ہمارے والنٹیئرز کے لڑکے سارے جا کے گاڑی میں جا کے کافی نیچے مراد آباد نام کا جگہ ہے, یہ گاؤں کا ایک چھوٹا گاؤں ہے اس سائڈ پہ, اس سے نیچے سب اتر کے کچھ بندوں نے وہاں کراس کر کے اس کے سائڈ پہ نکل گئے. ویسے ٹینشن ہو گیا تھا مجھے, میرا ذہن جو نا تھوڑا کام کرنا چھوڑ دیا تھا اس نے, تو مختلف اثرات ہو گئے تھے میرے ذہن میں. تو رات کو نیند نہیں آتا تھا, تقریباً کوئی ہفتے تک جو نا 1 ہفتے تک میرا نیند اڑ گیا تھا. رات کو بھی نیند نہیں آتا تھا, دن کو بھی نیند نہیں, میرا آنکھ اس طرف کھلا رہتا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہنزا جہاں پہ غربت کی شرح بنسبتاً باقی ملک کے کم جبکہ شرح تعلیم کہیں زیادہ ہے, تو پھر ایسے کون سے عوامل ہیں جو یہاں پہ نوجوانوں کو خودکشی کی جانب دھکیل رہے ہیں؟ کیا آج کی ہنزا اور ماضی کے ہنزا میں کوئی فرق ہے؟
جہاں تک میں اس سن آف سوئل ہونے کے ناطے یا یہاں کا باشندہ ہونے کے ناطے یا ایک عرصہ گزارنے کے ناطے بحیثیت طالب علم، بحیثیت استاد، بحیثیت اسکول ایڈمنسٹریٹر، وہ ساری چیزیں اس میں اگر میں لوپ میں لے لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قوت برداشت کی کمی جو ایک زمانے میں ہمارے یہاں کامیابی کے باوجود کہ ہر چیز کامیاب تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بات بچپن سے ہمیں پڑھائی جاتی تھی کہ بیٹا حالات ہمیشہ آپ کے فیور میں نہیں رہیں گے. جو ہمارے ایلڈرز تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں رسپیکٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا، وہ آج کل تو ختم ہو گیا ہے. اور ختم ہونا مطلب وہ ہو جائے گا، اب اگین وہ چینج کی بات ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. وہ ایک امیج ہنزا کا بنا ہوا ہے پہلے سے، تو اس لیے آج دنیا میں ہنزا کو مانتے ہیں کہ ہنزا میں مطلب اتنا چینج ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک سائڈ سے یہ سارے مسئلے ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہنزا کا ایک آئینہ ہے کہ ہنزا ایک اچھی جگہ ہے، وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے. اس سوال نے ہمیں اور بھی مسئلے میں پھنسا دیا ہے، کیونکہ میڈیا نے جہاں تک جو ہے نا اس کو پیراڈائز اور اس کو جو ہے نا اس طرح بڑا چڑھا کے جو پیش کیا ہے، اور لوگ اس کو اور اپنے اندر دیکھ کے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. پیراڈائز اور یہ جو ہے نا ساری چیزیں جو تعریفیں یا جو بھی وہ ہوتا ہے وہ میڈیا کے اندر ہوتا ہے، لیکن اندر کے جو حالات ہے اکانومیکلی یا سوشلی یا اس طرح جو ہے نا ایجوکیشنلی، یہ بالکل کنٹراسٹ کرتا ہے، یعنی سمجھو کہ اپوزٹ ہے. ہم کوشش کرتے کہ ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ آئے، تو اسی چیز کی وجہ سے آج تک ہم اس سوسائڈ ریٹ کو کم نہیں کر سکے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کے گھر میں یہ ایشو ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے عزت کا سوال اس کو بناتے ہیں کہ یار فائنینشیل ایشو ہے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی فائنینشیل ایشو ہے، اور ہم یہ پورے کمیونٹی میں کیسے کہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں فائنینشیل ایشو ہے، تو وہ چھپا لیتا ہے. یا گھر کے اندر کوئی کانفلکٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے عزت کے سوال بنا کے وہ دوسرے لوگوں سے یہ شیئر نہیں کرتے. یہاں پہ کمیونٹی اتنی کلوز نیٹڈ ہے نا، شیم کا ایلیمنٹ کہ فلانا نے یہ کیا ہے، فلانا نے ہیلپ لی ہے، فلانا کا یہ مسئلہ ہے، کہ یہ سارے گاؤں میں پریویل کرتا ہے. یہ ایک یونیک قسم کا ہے کہ ایک ایریا میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی سب سے ہائی ہے اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ایکسپوز بھی ہے کیونکہ ٹورزم اور یہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے وہاں پہ، اور کافی سارے پروجیکٹس وہاں پہ ہیں. انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ ان کی جو ہے لنکیجز ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہے اور اویئر ہے، کانٹیکٹ ہے ان کے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے کہ وہاں پہ یہ سوسائڈ جو ہے اتنا ہائی ہے. غزر میں جب خودکشی کے رجحان کی بات کریں تو شماریات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ غزر میں یہ تعداد خواتین میں زیادہ ہے، جبکہ ہنزا میں یہ تعداد مردوں میں اور بالخصوص جو مڈل ایج کے مرد ہیں ان میں زیادہ ہے. یہ حیران کن رجحان کیوں ہے؟ کہ غزر کے اندر جو ہے ینگ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں فلوئنسی لڑکیوں کی زیادہ تھی کہ لڑکیاں زیادہ سوسائڈ کر رہی تھی. لیکن ہنزا کا ہم نے ایک ڈائنامک اسٹڈی جب کنڈکٹ کیا تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہاں مڈل ایجز کے ایڈلٹ سوسائڈس کے زیادہ کیسز تھے، اور پھر اس میں بھی یہ لگ رہا تھا کہ مردوں میں سوسائڈ زیادہ پریویل کر رہا تھا. اگین کمپٹیشن اینڈ کیونکہ جینڈر رولز میں کیونکہ میں جینڈر سے زیادہ ریلیٹ کر کے سمجھتی ہوں کہ ہاؤ دا مین ان دا سوسائٹی آر پریشرائزڈ کہ انہوں نے مرد بننا ہے، ان کی غیرت مند بننا ہے، دے ہیو ٹو بی دا بریڈ ونرز، اور ان کو لگتا ہے ان کے اسٹیک پہ کوئی لڑکی اس لیول پہ آئی ہے، یا ان کی کمپٹیشن جب آٹومیٹکلی اپوزٹ جینڈر سے ہو جاتی ہے وہ بہت فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہی ہے نا جو امپاورڈ ہیں ہم ان کو امپاورمنٹ کی صحیح ڈیفینیشن پتہ ہے، جو لوور ماسز پہ لوگ ہیں ان کے لیے وہ غلط ایز اے رسک آف لائف ہو جاتی ہے. اب بھی دیکھیں کہ پورا جتنا بھی انسٹیٹیوشن فوکس کام بھی ہے وہ شاید وومن امپاورمنٹ پہ زیادہ ہے، لیکن آن دا سیم سائڈ رولر مین کے ایکسپیرینسز کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، جس میں بہت زیادہ فرسٹریشنز ہیں. گھر پہ جاب نہیں مل رہی تھی صحیح سے، بچے زیادہ تھے تو افورڈ نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے سیدھا خودکشی کر لیا. اس طرح کے کیسز تو ہمارے اسکرین پہ آئے ہیں سامنے. نمایاں فیکٹرز آ رہے ہیں. ایک تو اس میں سائیکیٹرک ایلنس کا ہے کہ وہاں پہ
جو ایک کیس اس میں پریزنٹ کیا گیا ہے، انیشیلی جو وہ جس انداز سے وہ پرسکرائب کرتے ہیں اپنے کیس اسٹڈی کو، اپنے کیس کو، جو جس طریقے سے انہوں نے سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں جو اسکیزوفرینیا کی پاسبلٹی ہے وہ نظر آتی ہے۔ بعد میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈرگ ٹریٹمنٹ بھی لے رہے تھے، سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ بھی لے رہے تھے، تو وہ دی پاسبلٹی آف سائیکیٹرک ایلنیسز جو ہے نا وہ ڈومیننٹ ہے۔ ہنزا اور غیزر نو ڈاؤٹ ایک کلوزڈ کمیونٹی ہے جہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی تعلیمی میدان میں ناکامی کا مسئلہ ہو یا محبت کا معاملہ ہو یا کوئی گھریلو مسئلہ ہو، یہ تمام مسائل کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں نا KKH کے بعد جو اکانومی کے جو ریس ہو گیا، اس میں خصوصاً کچھ لوگ جو ہے نا، اب پری آف KKH کلاسیفیکیشن نہیں تھی، طبقاتی سوسائٹی جو ہے وہ طبقات میں نہیں تھی۔ پوسٹ KKH جو ہے نا، KKH کے بعد جو ہے کیا ہو گیا کہ اب اکانومی میں اور سوشل لائف جو ہے نا وہ بالکل ٹرن کر گئے۔ آج آپ نہیں دیکھیں گے کہ 70 سال کے کسی عمر رسیدہ آدمی نے بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، یا یہ کہ کسی خاتون نے۔ یہ جو ڈائیورشن ہے ٹوٹل جو ہے نا وہ یوتھ کی طرف ہے۔ جنریشن گیپ جو ہے اس میں آپ تبدیلی کو یا چینج کو نہیں روک سکتے، تو وہاں پہ جب آپ ان چیزوں کو ان پہ اپوز کرتے ہیں کہ وہ ایک آج ڈیجیٹل دور میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ پہلے کی باتیں کر کے وہ ان پہ اپوز کرتے ہیں، تو شاید وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو ڈالیں۔ ہم نے ہمیشہ سے کیا کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو ٹرین کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ماڈرنائز کریں، کس طرح کریں، لیکن کبھی کسی انسٹیٹیوشنز نے پیرنٹس کو اس طرح کے ماسز کو موبلائز کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جو بالکل مین اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کسی بھی حادثے میں۔ پامیری ٹائمز کے مطابق 1996 سے 2016 تک صرف غیزر میں 300 خواتین نے خودکشی کی۔ سوس ٹائمز کے مطابق 2013 سے 2015 کے درمیان یعنی صرف 2 سال کے عرصہ میں اپر ہنزا گجال میں 13 نوعمر لڑکیوں اور لڑکوں نے خودکشی کی۔ ہمیشہ سے ہم ایجوکیشن اور سوشو اکنامک، ایک سوشو میں بھی اکنامک فیکٹرز کو زیادہ کنسیڈر کر رہے تھے فار دا ریزنز آف سوسائڈ، لیکن میں نے جتنی بھی میری آبزرویشنز تھی ریسنٹ جو حادثے میں نے خود دیکھے تھے، تو میری انالیسز یہاں تک جا رہی تھی کہ ایجوکیشن اور سوشو اکنامک تو بہت بعد کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دا فاؤنڈیشنل تھنگ از دا بیسک ہاؤس ہولڈ میٹرز، جو کہ آپ کے بہت حد تک ہمارے کلچر ڈٹرمن کرتی ہیں، اس میں وہ جینڈر رولز بھی آ سکتے ہیں، پھر وہ فائنانس اینڈ ایجوکیشن از دا نیکسٹ لیول، بٹ جو بالکل آن دا گراس روٹ لیول جو ہماری لیونگ کنڈیشنز ہیں، دیٹ آر دا میجر کنسیڈریشن۔ سوشیو اکنامک اسٹیٹس میں جو چینجز آ رہے ہیں تھرو ایجوکیشن آ رہے ہیں، یا جو وومن امپاورمنٹ ہے، تعلیم ہے، کچھ ان ڈیپتھ جو آپ دیکھ لیں اس سوسائٹی کو، تو وہاں پہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ جو ہنزا کے بارے میں ہے کہ مڈل ایج کے لوگ جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں، اس میں یہ فیکٹر بھی آیا ہے کہ وہاں کے جو خواتین وہ پڑھے لکھے ہیں، سپوز وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے یا ان سے آگے بھی انہوں نے تعلیم کی ہے، ان کا اپروچ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ شی از آن دا سوشل میڈیا، اس میں بھی ان کے کانٹیکٹس بھی بہت زیادہ ہے۔ شی از اویئر آف دا ہول ورلڈ۔ وہ جب شادی کرتے ہیں تو کسی جنرل اسٹور والے سے جو کہ کم ایجوکیشن، اتنا ایجوکیشن نہیں ہوتا ان کا، یہ جو ڈسکرپنسی ہے اس کے وجہ سے بھی مڈل ایج لوگوں میں ایک فرسٹریشن سا، ڈپریشن سا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اپروچز کی بات ہے، انڈیویجول اپروچ بڑا معنی رکھتا ہے، کیونکہ جو بھی بچہ ہے جس کی تربیت جس گھر کے ماحول میں ہو رہی، وہاں اس کے پیرنٹس کا اپروچ، ان کے اساتذہ کا اپروچ، ان کے سوسائٹی کے اپروچ، یہ سب مل کر ایک رجحان بناتے ہیں، ایک ٹینڈنسی بنتی ہے۔ اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو گھروں میں جھٹکیاں ہوتی ہیں، ریبیوکنگ ہوتی ہے۔ اب یہ بہت ہی زیادہ اربنائزیشن نہیں ہوئی یہاں پہ، ہمارے اپروچز میں بھی کچھ ریڈیکلزم ہے، کچھ ٹرائبل ایک ٹچ آ جاتا ہے جس میں
लोग गुस्से का इजहार करते हैं, पेरेंट्स नाराज़गी का इजहार करते हैं। बच्चे से तवक्कुह थी कि वो ए ग्रेड हासिल करेगा, बच्चा जो है ना बी ग्रेड में आया तो पेरेंट्स ने जो ज़्यादा क्वालिटी सीकर्स हैं उन्होंने झटकियाँ दी और बच्चे ने खुदकुशी कर ली। हुंजा में खुदकुशी के बढ़ते हुए इस रुझान के पीछे एक फैक्टर बहुत नुमाया है और वो है तालीमी मैदान में मुकाबला। यहाँ पे बिल्कुल वाज़े तौर पे ऐसे आपको केसेस नजर आएंगे कि जहाँ पे बच्चे को कहा गया कि 90% नंबर हर सूरत में लेने हैं वरना तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल नाकाम हो जाओगे और बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा वगैरह वगैरह और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और उसको इस हद तक प्रेशराइज्ड किया जाता है कि वो बच्चा जब 90% के बजाय 85% नंबर ले रहा है, जस्ट 5 या 3 या 4% अपने मतलूबा जो मकसद था उससे कम ले रहा है, तो उस पर भी वो खुदकुशी कर जाता है। कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन जो है उस सोसाइटी में, उसमें एक तरफ तो कोऑपरेशन का एक लेसन जो है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो लोगों को बताते हैं, लेकिन साथ साथ वो कंपटीशन को भी आगे बच्चों को कंपटीशन में भी डाला हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स और हमारी जो सोशलाइजेशन बचपन से हुआ है ना, हम दूसरे फैमिली के साथ या दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ ख़ुद को बहुत रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में जब भी मुझे एग्ज़ाम्पल देते वो क्लास में कोई टॉपर है तो उसके एग्ज़ाम्पल दिया करते थे कि यार उसके बच्चे अगर 90% से एग्ज़ाम पास कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। वालिदैन जो है और भी उसको दबाते हैं कि तुम क्या पागल बने हो, तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम्हें गर्क होना चाहिए, तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हें। अब आप अंदाज़ा करें कि इस हालत में वो कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा। वो वालिदैन का भी स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस कहाँ से राइज हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चन इज़ दैट। क्योंकि जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ का रीज़न है ना कि या तो आप इंजीनियर बनो या आप तो डॉक्टर बनो, उसके बाद अगर कुछ नहीं बन रहे हो तो आपकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हैं। और फिर इसमें यही है कि जब सेकंड ईयर कर रहे हो तो अच्छे नंबरों से करो, नहीं कर पाओगे सीट नहीं मिलेगा। तो हमारी जनरली फैमिलीज इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राइवेट पैसों से अफोर्ड करे। तो वो बिल्कुल एक ग्लैम्स आता है 9, 10 फर्स्ट या सेकंड ईयर में, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस में भी जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ तो हमें रिडिक्यूल किया जाता है अगर हम थोड़ा भी परफॉर्म सही ना करें। कंपैरिजन का बहुत एलिमेंट हो सकता है, क्लोज निटेड कम्युनिटी है तो दूसरे घर में क्या हो रहा है उसकी खबर ज़्यादा होती है, तो कंपैरिजन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इमर्ज कर जाता है। कि यहाँ पे एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है उनके लिए। मसला ये है कि जो भी उनके बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं, वालिदैन उनको उस पे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका एक विल होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा ये बने तो वो बने। वो उनका माइंड अगर कोई और बनने को है तो वो उनका वहाँ पे मुश्किल होता है कि वो किस वे पे जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में आपको बिलअमूम और हुंजा और गिजर में बिलखसूस इनके जो सकाफती पस मंजर है उसके पीछे आपको एक कबायली टच भी नजर आता है, जहाँ पे दूसरे कबीले में शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है कि पसंदीदा तस्वुर किया जाता हो। तो पसंद की शादी भी एक बहुत ही नुमायां फैक्टर बनकर सामने आ रही है खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान में। अच्छा, बच्ची जो है ना वो पसंद की शादी करना चाह रही है, लेकिन टैबूज़ हैं, सोशल टैबूज़ हैं, वो रोक रही हैं, तो बच्ची जो है ना वो अपने आप को, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पे बड़ी सोशल सेंसिटाइजेशन हो रही है, जिसकी बिना पर यहाँ पे ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर कोई मुझे मतलब इस बात से इत्तेफाक नहीं भी करते हैं तो मैं बोलूँगी कि कुछ यहाँ पे आप कहते हैं कि सुसाइडल केसेस है, बट ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि देयर आर सम, आप कह सकते हैं कि वो सुसाइडल केसेस नहीं होते हैं, ऑनर किलिंग्स भी होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं बाद में यही प्रिटेंड करते हैं कि उसने सुसाइड की, और स्पेशली ख़वातीन के मामले में जब लड़का सुसाइड करता है तो इट्स ओके, सुसाइड है, लेकिन लड़की जब करती है तो ठीक है सुसाइड भी करेगी वो, लेकिन वहाँ पे ऑनर किलिंग्स भी होती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि वो सुसाइड नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल वो ना तो चेक हुए कि ये सुसाइड है या मर्डर है या कोई दूसरा तीसरा इशू है, कोई आके कत्ल करता है। तो इसमें यह है कि हमने कोशिश ये की है कि गवर्नमेंट अपना रिट कायम करे, जो भी सुसाइड हो वो प्रॉपर एक पोस्टमार्टम के तहत प्रूव हो कि ये सुसाइड है। जैसे कि मैं कह रही थी कि जो फीमेल की अमंग ज़्यादा है, तो कुछ तो डोमेस्टिक वायलेंस का साइकिल को ब्रेक करने के लिए सुसाइड अटैम्प्ट कर रही हैं। इनमें हम लोगों ने प्रेग्नेंट खातून के सुसाइड के केस में देखा, और फिर कुछ लड़कियां भी थी जो घर के घरेलू प्रेशर्स को फेस नहीं कर पा रही हैं,
تو وہ کر رہے ہیں. اور اب تو اتنے زیادہ اس کی فلوئنسی بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اپنی فیملیز میں نہیں تو اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں نہیں تو اپنے محلے میں یہ حادثہ دیکھا ہے. تو اور ہمیشہ سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے جو انٹیمیٹ وجہ جو ہے اس کی وہ کیا تھی, اس فلانا کے ساتھ جھگڑا فلانا کے ساتھ. لیکن کبھی بھی مجھے لگتا ہے کبھی بھی وہ ایک ایونٹ اس کا ریزن نہیں ہو سکتا. پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ بہت کیسز میں سوسائڈ آر ناٹ ایکول ٹو مینٹل ہیلتھ. دیر از ان ڈیپتھ انالیسس جس میں کلچر ہو سکتا ہے, ایجوکیشن, سوشو اکنامک ریزنز ہو سکتے ہیں, اور چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے. لیکن اگر اس کے لیے اگر ہم اسٹیپ فارورڈ لینا چاہیں تو وہ وہی ہے کہ بالکل سوسائٹی کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ دین وی ول سی کہ اس کی بہت ان ڈیپتھ انالیسز میں بہت زیادہ ایکویلٹی, گلوبلائزیشن, ٹورزم, فیس بک, سوشل میڈیا, ان سب نے تو ہمیں دنیا کے کونے کونے سے ملا دیا ہے. بٹ جو ہماری انٹیمیٹ نیڈز ہیں, ہماری بیسک کنسیڈریشنز ہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں آیا ہے. جو جیسے ٹریڈیشنز تھے ویسے اب بھی پریویل کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں دوسری جگہوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے زیادہ علم ہوتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ فوراً وہ ہمارے لیے بھی ایکسیسیبل ہو, جو کہ کسی وجہ سے نہیں ہوتی, تو یو بیکم فرسٹریٹڈ اینڈ دین آلموسٹ یو ٹیک یور اون لائفز. ہنزا اور غزر میں جب آپ خودکشی سے بچ جانے والوں کا انٹرویو کرتے ہیں, یا ایسے بہت سارے اور لوگ جن کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ خاموش ہیں یا یہ کچھ نارملٹی کا شکار ہیں, جب آپ ان کا انٹرویو کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ ان میں اسکیزوفرینیا کی علامات پائی جاتی ہیں. وہ شروع میں یہ ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے تصویریں آتا تھا مختلف قسم کے, تو تصویر آتا تھا اور سنائی دیتا تھا مجھے. مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے کان میں آواز آتا تھا اس ٹائپ کے. جب میں نے دوائی چھوڑ دیا تو میرے ذہن میں مختلف خیالات آنے سٹارٹ ہو گئے تھے. پھر جب میں دوبارہ پھر گیا تو انہوں نے کہا نہیں دوائی کھانا لازمی ہے, تو ابھی میں دوائی کھا رہا ہوں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. میرے بھی ان کے ساتھ کافی وابستہ پڑا ہے, اور جب بھی لے کے جاتا ہوں نا ادھر ڈاکٹر کے پاس, ان کا کوئی ایک کیٹیگریز نہیں ہوتے. میرے خیال میں ان میں 4, 5, 6 اس ٹائپ کو کچھ ہوتے ہیں. وہ ڈاکٹرز بھی کچھ ایسے ہی سوال کر رہے تھے ان سے. تو زیادہ تر جو میں نے اپنا فیملی میں دیکھا ہے کہ ان کو یہ کہ ان کو پتہ نہیں کچھ نظر آ رہے ہوتے جو کہ دوسرے نارمل بندے کو وہ نظر نہیں آئیں گے. تو وہ یہ کر رہے ہوتے کہ یار مجھے یہ نظر آیا یا وہ نظر آیا. جب آپ خود دیکھو گے کچھ بھی نہیں ہے. ساؤنڈ بھی ان کے کان میں کچھ ساؤنڈ بھی آتے کہ یار یہ آواز مجھے دے رہے, مجھے وہ باقاعدہ پکار رہے کہ یار ادھر آ جاؤ, پتہ نہیں کیا کیا سین ہے. ہنزا جس نے تعلیمی شرح کے حوالے سے اور اپنے مخصوص رہن سہن اور اپنے مہمان نوازی کے حوالے سے عالمی شہرت حاصل کی, وہاں اس کی اس تمام شہرت کے اوپر داغ لگ رہا ہے, اور وہ داغ ہے ڈرگز کا, ڈرگز کے استعمال کا. الکوہل سے لے کے چرس تک, کینیبس تک, یہ آپ کو جو نوجوان ہے ان میں بہت پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے کہ جہاں پہ کمیونٹی نے اتنے زبردست اقدامات اٹھائے اور اپنی سوسائٹی کو بہت خوبصورت سے خوبصورت تر کرتی گئی, وہ ڈرگز کے معاملے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے. آج کل جو ہمارے یہاں جو یوتھ ہے نا, وہ زیادہ تر ڈرگز میں بھی انوالو ہے. تو ڈرگز کے بیسز میں بھی کافی پرابلمس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بس وہ فار بینگ ٹائم کچھ یار دوست لا کے دیتے تھے. دوسرے ایون ہمارے جتنے بھی جو جینٹس کی میں بات کر رہا ہوں نا, ایون میرے ایج کے اپنے, وہ جب بھی لاہور اسلام آباد جہیں بھی جاتے ہیں نا, تو وہاں وہ یہ بلیک جو چرس ہم کہتے ہیں نارملی جو وہ یوز کر کے ایون ادھر جب آتے ہیں نا تو وہ ان کو آرام سے ایزلی نہیں ملتا ہے. تو اس وجہ سے نا وہ ہفتہ یا مہینے ان کو نہیں ملتا ہے, تو وہ اس سٹریس کے شکار ہو جاتے ہیں. لوگ تھے جو سروائیور تھے, جنہوں نے سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے. انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ وہاں پہ سبسٹانس کا یعنی ڈرگس کا, خصوصاً چرس وغیرہ جو کینیبس ہیں, یہ بھی زیادہ استعمال میں ہوتے ہیں, اور ساتھ الکوہل کا استعمال بھی زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک نون فیکٹر ہے جو کہ ریسرچ بھی بتاتی ہیں کہ یہ سوسائڈ میں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں.
گلگت بلتستان میں ذہنی امراض کا سلسلہ گلگت سے بلتستان تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کو حکومتی سطح پر کہیں کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ پر ماہر نفسیات کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے، ادویات دستیابی کو یقینی بنایا جائے، اور کہیں کوئی ایسا ادارہ ضرور بنایا جائے جہاں پہ خودکشی کی جانب بڑھتا ہوا نوجوان لڑکا یا لڑکی، اس کے لیے کوئی اسکیپ ہو، وہ کوئی فون نمبر ہو، کوئی ایسا ادارہ ہو جس سے وہ رہنمائی طلب کر سکے۔ اور یورپ میں اور امریکہ میں ہم نے دیکھا، اور مختلف ترقی یافتہ ممالک میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو فون نمبرز ہوتے ہیں جہاں پہ خودکشی کرنے والے وہاں ٹیلی فون کر لیتے ہیں، وہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ خودکشی سے بچ جاتے ہیں۔ اس میں جو مین کردار ادا کر سکتا ہے وہ یونیورسٹیز، وہاں پہ واحد یونیورسٹی جو کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس کے جو ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی ہے، آئی ایم گلیڈ کہ ان کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ کلینکل سائیکالوجی میں ٹرین ہے، لیکن یونیورسٹی کو اس پہ فوکس کرنی چاہیے، خاص کر اس سبجیکٹ پہ۔ اور میرے خیال میں ہمارے یونیورسٹیز اور یونیورسٹیز کی جو ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی ہے، سائیکیٹرسٹ سے مل کے، سائیکیٹرک سوسائٹی بھی ہے، یا جو ہمارے بڑے ہاسپٹل ہے، فار انسٹنس یہ جو بے نظیر شہید ہاسپٹل ہے راولپنڈی میں، وہاں پہ ایک بہت بڑا یونٹ ہے سائیکیٹری کا، یہ مل کے کچھ جوائنٹ پروجیکٹ وہاں پہ کر دیں۔ پہلے اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر دیں کہ اس کے جو فیکٹرز، یونیک فیکٹرز ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک ایسا پروگرام بنا دیں تاکہ اس کی جو ریشو ہے اس کو کم کیا جا سکے، اس کے پرائمری پریونشن پہ کام ہو، پہلے سے یہ اویئرنیس ہو تاکہ لوگ سوسائڈ کمٹ نہ کریں۔ اور دوسری، اگر جس کو سائیکیٹرک النس ہو، اس کو کیسے ایسے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ سروسز کے حوالے سے، تاکہ جو سائیکیٹرک النس ہے اس میں بھی کمی آ جائے اور وہ سوسائڈ کی طرف نہ جائے۔